السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر عملیات کورس کی پہلی کلاس، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عملیات کورس پہلے بھی ہم ڈال چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کورس کے اندر اور بھی بہترین معلومات، علم حاضرات، علم حمزات، علم ساعات، علم تعویذات، جتنا ہو سکے گا ہم آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوشوں کو قبول فرمائے۔ تو سب سے پہلے جس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ عملیات کے اندر سب سے پہلے شرائط کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر شرائط کے بغیر عملیات کیے جائیں تو اس کا پھر کوئی زیادہ اثر یا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے متعلق سب سے پہلے جس طرح ہر کوئی بتاتا ہے شرائط کے لیے، تو ہم شرائط کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان شرائط پر عمل کرنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ شرائط کیا کیا ہونی چاہیے ایک عامل کے لیے، عملیات کرنے کے لیے اور لوگوں کا علاج کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے کہ اپنا ایمان و عقیدہ مضبوط ہو، اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو، اس کا عقیدہ ادھر ادھر نہ جا رہا ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پر عقیدہ رکھے، یعنی ایسا نہیں کہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، بالکل پکا یقین رکھے۔ جب تک یقین نہ ہوگا تب تک اللہ کی ذات پر، تب تک آپ کا کوئی بھی عمل کامیاب و کامران کی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ تو اس بات کا ضرور خیال رکھے، قرآن پاک پر عمل کرتے رہیں، اس پر پورا عقیدہ رکھیں کہ ہاں قرآن میں جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اس میں شیطانی وسوسے بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور شیطانی حرکات یہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کو درست کرنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کے ایمان کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد عملیات کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کم بات کریں، کم سوئے اور کھانا بھی کم کھائے اور جھوٹ سے بالکل دور رہے۔ اور اس کے متعلق ہم نے الگ سی ایک پلے لسٹ بھی بنا رکھی ہے کہ جس کے اندر ہم نے روحانیت کے تعلق سے قریباً 27 ویڈیوز بنائے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس کی لنک آپ کو نیچے مل جائے گی۔ اور اس کے بعد مذہب اہل سنت پر قائم رہیں، اور جب تک آپ قائم رہیں گے انشاءاللہ آپ کے عملیات درست ہوتے رہیں گے۔ دوسری بات، کوئی ناجائز کام نہ کریں، اور جب عملیات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ عملیات کے لیے، عمل کرنے کے لیے اس نیت سے کریں کہ میں لوگوں سے پیسے لوں گا، میں دوسروں کے پاس اتنی رقم لوں گا، بلکہ اس نیت سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو پریشان ہے ان کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے کریں، نہ لالچ رکھیں۔ لالچ اگر آپ کے دل میں ہوگا تو پھر وہ عملیات کامیاب نہیں ہوں گے۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے جتنا آپ کریں گے، اسی طرح آپ ان شرائط کے ساتھ شروع کریں۔ دوسرا یہ کہ کوئی عمل کسی ناجائز کام کے لیے نہ کریں، جس طرح کئی لوگ ناجائز تعلقات کے لیے عمل کراتے ہیں، کئی لوگ کسی کو پریشان کرنے کے لیے عمل کراتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ عملیات میں بھی یہ کریں گے کہ کسی پر آپ نے اس طریقے سے کوئی عمل کرنا شروع کیا تو وہ اثرات آپ پر الٹے بھی آ سکتے ہیں۔ اور کافی ایسا بھی ہوا ہے کہ عامل کو بھی بہت زیادہ اس سے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات کہ گندے عملیات کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ بھی جادو میں شمار ہے اور جادو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس بات کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ کسی کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، آپ جو عملیات کر رہے ہیں وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ جب اس بات کو دل میں رکھ کر کریں گے اور اس نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی اور کامرانی ضرور عطا فرمائے گا۔ اور سب سے اہم چیز، جہاں تک ہو سکے اپنے کسی پیر و مرشد کی یا اپنے بڑے کی رہنمائی میں کرے، اس لیے کہ جب عامل پھنس جاتا ہے یا بہت ہی زیادہ وہ چیزیں اس پر غلبہ کرتی ہے تو اس کو رہنمائی جو دکھانے والا ہے وہ اس کا پیر و مرشد ہوتا ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص جو اس کو رہنمائی کرتا رہے، اس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنی راہ سے بھٹکتا نہیں ہے۔ دوسری بات، جو آگے عملیات کر، اس لیے کہ عملیات کے اندر جو عملیات کورس ہم نے شروع کیا ہے اس کے اندر کئی ساری کیٹیگریز ہیں، اور
इंशाल्लाह हर कैटेगरीज पर थोड़े थोड़े वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन उसकी अमलियात के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज है, इसलिए कि उसमें और इसी वजह से उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन अमलियात का जो सिलसिला है 1-2 नंबर, वो प्लेलिस्ट के मुताबिक प्लेलिस्ट भी अलग रहेगी, और इसकी जो क्लासेस है इंशाल्लाह वो भी हम लोग उसी के अंदर जारी रखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तमाम चीज़, काफ़ी और सारी भी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ है वो आपके जहन के अंदर रखना बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए कि इससे अगर आप भटक गए तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाजा जितना हो सके आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके अमलियात के अंदर भी कामयाबी अता फरमाएगा। और जो आप लोगों की, मखलूक के लिए, लोगों के लिए जो आपके दिल के अंदर दर्द है, अगर आप वाकई में उनका इलाज करना चाहते हैं, उनको सही करना चाहते हैं, तो फिर उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर बात होगी अमलियात के मुतालिक, और शुरुआत से, बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है, किस किस चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम लोग बात करेंगे। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।